اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 103۔ ارشاد رب العزت، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے مت بنو۔ تو آج کی نشست فرقہ واریت کی لعنت سے بچنے کا قرآنی فارمولہ، قرآنی یہ ہے آیت کریمہ جس میں اللہ نے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ رسی کون سی ہے وہ آج کی نشست میں بتلانا ہے کہ وہ رسی ہے کون سی۔ کیا واقعاً سچ مچ میں آسمان سے کوئی ڈوری، کوئی رسی لٹک رہی ہے جس کو ہم تھامیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ رسی ہے کون سی جس کے تھامنے کا، پکڑنے کا اللہ ہمیں قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو؟ اگر فرقہ واری سے بچنا ہے تو، اگر اس لعنت سے بچنا ہے تو رسی کو پکڑو۔ وہ رسی کون سی ہے؟ میں اپنی طرف سے کچھ بتاؤں تو مناسب نہیں ہوگا اہل سنت کے بزرگان کی زبان سے۔ یہ کتاب ہے آل رسول، لکھنے والے پیر سید خضر حسین چشتی۔ کہاں سے چھپا ہے؟ شاہ چراغ اکیڈمی، کچہری روڈ، منڈی، بہاولدین۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 83 پہ یہ آیت کریمہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کا ترجمہ کر کے آگے صاحب کتاب علامہ پیر سید خضر حسین چشتی صاحب لکھ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی وضاحت۔ وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس آیت مقدسہ میں، اس آیت شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، اس آیت مقدسہ میں اللہ کی رسی حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانے کا ہمیں جو حکم فرمایا گیا ہے اس پر عمل کے بغیر ملت اسلامیہ کا عزت و وقار اور جاہ و جلال کے ساتھ زندگی گزارنا نہایت ہی مشکل ہے۔ جی، ہو ہی نہیں سکتا کہ عزت و وقار کی زندگی گزرے۔ ذلت و رسوائی کی تو گزر سکتی ہے لیکن عزت کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ کیسے؟ جب تک اس رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے، اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ عمل نہ کرے۔ یعنی فرقہ واریت کی لعنت سے جب تک نہیں بچے گا مسلمان، عزت کی زندگی نہیں گزرے گی۔ آگے لکھ رہا ہے کہ یہ حبل ہے کیا؟ عربی میں حبل اور اردو میں رسی۔ کہتے ہیں رسی ہے کیا؟ واقعاً سچ میں کوئی لٹک رہی ہے جس کو پکڑے؟ نہیں۔ تو یہ کون سی رسی ہے، کیا ہے؟ اب لکھ رہا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں حبل کے معنی میں یوں فرماتے ہیں۔ بہت بڑے اہل سنت کے مفسر گزرے ہیں امام قرطبی، ان کی بڑی مشہور زمانہ تفسیر قرآن ہے الجامع الاحکام القرآن۔ یہ شاہ صاحب اس کی بات کر رہے ہیں تفسیر کی کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، یعنی الجامع الاحکام القرآن میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا حوالہ کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس حبل کے بارے میں، رسی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ بڑے مفسر ہیں، کیا لکھا ہے وہ کوٹ کر رہا ہے اس کو اپنی کتاب میں۔ لکھ رہا ہے کہ یہ رسی کیا ہے؟ السبب الذی یوصل بہ الی البغیۃ، ہر وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، ٹارگیٹ تک، ہدف تک، منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ، جو چیز بنے وہ رسی ہے، وہ حبل ہے۔ اللہ نے اس وسیلے کا، ذریعے کا ذکر کیا ہے کہ اس کو پکڑو، وسیلے کو، تاکہ تم فرقوں سے، فرقہ واریت کی لعنت سے بچو۔ جیسے پیغمبر اعظم علیہ السلام کے حیات طیبہ میں، آپ علیہ السلام کے دور میں ایک نابینا صحابی تھا رضی اللہ تعالی۔ جماعت کے لیے آپ علیہ السلام نے ان کو طریقہ بتایا۔ اس نے کہا میں نابینا ہوں، نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ گھر سے رسی باندھ، کہاں؟ مسجد تک۔ اس رسی کو پکڑتے ہوئے آ کے پہنچ مسجد کے دروازے پہ، تو اس صحابی نابینا رضی اللہ کے در سے لے کر مسجد کے دروازے تک یہ رسی کیا بنی؟ وسیلہ،
ذریعہ، منزل مقصود تک، ٹارگیٹ تک، ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ، وہ رسی بنی۔ یہ وہ بات کر رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو منزل تک پہنچنے کا سبب بنے، وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، اس کو کہتے ہیں حبل۔ اب حبل کے معنی وسیلہ، ذریعہ۔ اب نیچے لکھ رہا ہے فی صاحب، لکھ رہا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق، ہمارے چھٹے امام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ آپ نے فرمایا ہم وہ رسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقے فرقے آپس میں نہ ہونا، پھٹ نہ جانا۔ یہ ہے مقصد۔ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رسی جس کو تھامنے کا، جس کو پکڑنے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہم آل محمد ہیں، ہم خاندان مصطفیٰ ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آ گئی بات کہ وہ رسی کون سی ہے جس کو تھامنے کے بغیر فرقہ واریت کی لعنت سے آدمی ہرگز ہرگز نہیں بچ سکتا، وہ اہل بیت رسول ہیں۔ یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے کہ قرآن اور اہل بیت، ٹیچنگز آف قرآن اینڈ اہل بیت، ان کے بغیر یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہی دین ایمان ہے، قرآن اور اہل بیت۔ تو ان پہ عمل کرنے کے بغیر، آل محمد کا دامن پکڑنے کے بغیر آدمی جنت نہیں جا سکتا، عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آئیے میں دکھاؤں کہ کس کس اہل سنت کے بزرگوں نے، مفسروں نے، علماء نے، مفسرین نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی کتابوں سے میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس رسی سے مراد اہل بیت ہیں۔ یہ ہے تفسیر الکشف والبیان، تفسیر ثعلبی، لکھنے والے الامام الحمام ابو اسحاق احمد المعروف امام ثعلبی، امام ثعلبی۔ تیسری جلد ہے اس کی، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے۔ امام ثعلبی 427 ہجری، 427 اس میں فوت ہوئے ہیں۔ اس تفسیر کا صفحہ نمبر ہے 163، 163۔ اس میں فرمایا کہ نحن حبل اللہ الذی قال اللہ، ہم ہیں وہ اللہ کی رسی جس کے بارے میں اللہ نے اپنے لا ریب کتاب میں فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، فرقے فرقے مت بنو۔ فرماتے ہیں امام معصوم علیہ السلام کہ وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں۔ جی، یہ دوسری تفسیر اہل سنت کی شواہد و تنزیل، لکھنے والے الحافظ الکبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسکانی، من اعلام قرن خامس، 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ وہ بھی 5ویں کا، یہ بھی 5ویں کا۔ پہلی جلد ہے شواہد و تنزیل کی، اس میں لکھا ہوا ہے، روایت کا نمبر ہے 182، صفحہ نمبر ہے 202۔ اس میں لکھا ہے کہ ان جعفر بن محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام، امام معصوم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قَالَ نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ، فرمایا ہم آل محمد ہیں وہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو تھامے بغیر، جس کو پکڑنے کے بغیر نہ عزت کی زندگی گزرے گی، نہ جاہ و جلال کی زندگی گزرے گی، نہ جنت ملے گی، جب تک آل محمد کا دامن مضبوطی سے نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ دامن پکڑنا کیا ہے؟ وہاں رسول اعظم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت، ان کو مضبوطی سے دامن کو پکڑو۔ وہ پکڑو کیا ہے؟ یہاں رسی کو پکڑو، وہاں قرآن و اہل بیت کے دامن کو پکڑو۔ یہ پکڑو کیا ہے؟ یعنی قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنا، نہ ادھر نہ ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت، ان کا دامن پکڑو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، عزت کی زندگی گزرے گی، جاہ و جلال کی زندگی گزرے گی، مرنے کے بعد جنت ملے گی، اس کے سوا نہیں ملے گی۔ آپ نے شاہ صاحب کا فرمان سنا۔ آئیے یہ کتاب آگے پھر الصواعق المحرقہ، مکتبۃ القاہرہ، مصر سے چھپی ہے، چاپ قدیم ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 83۔ اس میں لکھا ہے
کہ اس آیت کریمہ جو ہے یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم ہیں، چاپ قدیم بہت پرانی سوائق ہے مصر کی، مکتبۃ القاہرہ کی، اس میں لکھا کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہم آل محمد ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ان کا دامن پکڑو تو عزت کی زندگی اور فرقہ واریت کی لعنت سے آدمی بچ جائے گا، مار دھاڑ سے جلاؤ گھیراؤ سے بچ جائے گا۔ کب؟ جب آل محمد کا دامن پکڑے گا۔ یہ ہے ارجح المطالب، سیرت امیر المومنین علیہ السلام، لکھنے والے عبید اللہ امرتسری، حق برادرز انارکلی سے چھپی ہے یہ۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 78 اس میں لکھا ہے، روایت کا نمبر ہے 4444، اس میں لکھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، لکھا ہے کہ اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ لکھا کہ اس سے مراد ان جعفر الصادق علیہ السلام فی تفسیر هذه الآیہ قال نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لکھ رہا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی سے مراد اہل بیت رسول ہیں، امام امیر المومنین علی علیہ السلام، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مہدی صاحب الزمان علیہم افضل الصلاۃ والسلام، اہل بیت رسول، ائمہ اہل بیت، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ان کو پکڑو یا ان کی تعلیمات کو پکڑو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو تو فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے۔ آج بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آدمی قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات پہ چلے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، خالی زبانی کلامی جمع خرچی نہیں، سچ میں قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔